مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کا ایک روشن پہلو معراج کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو کہتے ہیں۔ معراج کے دو حصے ہیں، ایک کو اسراء اور دوسری کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء مسجد حرام بیت اللہ سے مسجد اقصی تک کا سفر کہلاتا ہے، اور دوسرا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، یہ معراج کہلاتا ہے۔ اسراء پہلا حصہ، اسراء میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پہ سفر ہوا۔ براق جبرائیل امین جنت سے سواری لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے، اور وہ اتنی تیز رفتار تھی کہ بجلی کی رفتار سے اس کا چلنا تھا۔ جو مہینوں کا سفر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحوں میں کیا، اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر یہ رف کے ذریعے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں پہ، پھر اس کے بعد اس سے آگے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے عرش تک، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات۔ یہ ملاقات براہ راست ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ کہنا تھا کہا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا وہ اپنے بندے سے بات کی۔ تو اس سفر کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ یہ 27 رجب کی رات اس رات کی طرف منسوب ہے جو شب معراج کہلاتی ہے۔ اس رات میں یہ واقعہ پیش آیا۔ شب معراج وہ ایک ہی رات تھی جو کہ گزر گئی۔ اب ہر سال جو یہ رات آتی ہے 27 رجب کی، یہ شب معراج نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اس کی برسی کے طور پہ یا سالگرہ کی طرح لوگ اسے مناتے ہیں، لیکن اصل وہی ایک رات تھی، وہ برکات اسی رات میں تھیں جو کہ گزر گئی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کی ملاقات اس رات میں طے تھی، ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم کو بالمشافہ براہ راست۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ خواب میں معراج ہوئی، تو خواب میں نہیں تھی، یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تھا۔ بلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتیں کی تھیں۔ وہ کیا باتیں تھیں وہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائیں، اور نہ اس کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارے لیے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز نصیب کیا جو کسی اور پیغمبر کے حصے میں نہیں آیا۔ معراج آپ کو ہوئی، ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے۔ تو یہ 27 رجب کی رات تھی۔ سن کے بارے میں اختلاف ہے کہ کس سن میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی، تو اس میں کچھ اختلاف ہے۔ بہرکیف آپ کے معراج سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ جی خواب میں تھی، تو یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمشافہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کے ملاقات کی تھی، اور یہ عالم بیداری میں تھی، خواب میں نہیں تھی۔ اس غلطی کا ازالہ بھی کر لیں۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ 27 رجب کی رات وہ شب معراج گزر گئی ہے۔ ہاں، اب ہر سال 27 رجب آتی ضرور ہے، لیکن یہ اس طرح شب معراج نہیں ہو سکتی جس طرح کی وہ ایک رات تھی۔ اب اس کی ایک سالگرہ کے طور پہ کہہ لیں، یا اس کی برسی کے طور پہ لوگ اسے مناتے تو ہیں، لیکن اصل
جو برکات تھی وہ اس رات میں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ فضل فرمائے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔